سب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے۔ معزز خواتین و حضرات، ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید۔ ہم آپ تمام معزز خواتین و حضرات کی خدمت میں حاضر ہیں کیو ٹیلی ویژن کی جانب سے، اور اس وقت آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ ٹیلی تھون۔ ناظرین محترم، یہ ٹیلی تھون، یہ براہ راست نشریات، یہ لائیو ٹرانسمیشن خواجہ غریب نواز کی جانب سے سجائی گئی ہے، اور اس ٹرانسمیشن کا مقصد جو ہے وہ صرف ایک ہے کہ ہم آنے والی عید الاضحیٰ سے پیشتر اجتماعی قربانیوں کے لیے قربانیوں کے ذبیحے کو یکجا کر رہے ہیں، ایک جگہ جمع کر رہے ہیں، تاکہ قربانی کے پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن جب KGN کی جانب سے ARY فارم ہاؤس میں یہ قربانیاں پیش کی جائیں تو ان قربانیوں میں آپ تمام معزز خواتین و حضرات کے بھیجے ہوئے جانوروں کی جانب سے قربانیاں پیش ہوں، اور آپ کے نام ٹیلی ویژن کی اسکرین پر ہم بتاتے رہیں، دکھاتے رہیں کہ کس نے کہاں سے، کس ملک سے، کس شہر سے، کس اسٹیٹ سے یہ قربانی لی ہے اور کن کی جانب سے قربانی پیش کی جا رہی ہے۔ ناظرین، میرے پاس میرے کنٹرول نے مجھے بتایا کہ آفتاب احمد صاحب ایک بکرا انہوں نے خریدا ہے پنجاب سے، پنجاب پاکستان سے، اور انہوں نے اس بکرے کو خرید کر ہمارے کنٹرول کو یہ بتایا ہے کہ یہ قربانی ہو جانے کے بعد اس کا جو گوشت حاصل ہو وہ وہاں کے غریبوں اور مسکینوں تک پہنچایا جائے۔ آفتاب بھائی، بہت شکریہ، آپ سلامت رہیے، آباد رہیے، خوش رہیں، کہ آپ تمام دوست احباب جو ہیں غریبوں کے لیے جو مدد کر رہے ہیں، پروردگار ہمیشہ آپ کی مدد فرمائے۔ یاسمین آفتاب صاحبہ ہیں، یاسمین آفتاب صاحبہ نے ایک گائے کا حصہ لیا ہے، ایک کاؤ شیئر، اور ہماری بہن یاسمین آفتاب، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ ہونے دے، بلکہ پالنے والا ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے آپ کو۔ عریشہ شاہنور حسین، انیسہ شاہنور حسین، انہوں نے ایک شیئر لیا ہے کاؤ میں، اور ان کا بھی یہی پیغام ہے کہ یہ قربانی کے بعد اس کا گوشت غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ سب کو جو اس قربانی میں اپنی جانب سے جانور شامل کر رہے ہیں، آپ سب کو بہت مبارک ہو اس بات کا کہ آپ غریبوں کی خدمت کرنے میں سر فہرست آ گئے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، ہماری یہ ٹرانسمیشن جاری ہے۔ اس ٹرانسمیشن کا جو مقصد ہے، مطلب ہے، لب لباب ہے، وہ یہ ہے کہ کسی بھی طرح غریبوں کی مدد کا کوئی سامان مہیا ہو جائے۔ اور دوستو، ایک بات سوچئے ذرا، آپ خود سوچئے کہ آپ کی محنت و مشقت کی کمائی آپ اپنی جیب سے نکال کر KGN کو دے رہے ہیں کہ جناب اس کے حصے لے لیجئے، یا یہ جانور ہم خرید رہے ہیں، اس جانور کو خرید کر غریبوں میں اس کا گوشت تقسیم کروا دیں۔ کتنی اہم ترین بات ہے ناظرین جو میں کر رہا ہوں، کہ آپ اپنی محنت سے کمائی ہوئی رقم اس طرح ان پر خرچ کر رہے ہیں کہ جن کو آپ نہیں جانتے، اور جن تک یہ گوشت پہنچے گا وہ آپ کو نہیں جانتے۔ لیکن کمال ایک یہ ہے کہ جو رب کائنات ہے وہ تو ہر عمل اور ہر کردار کو جانتا ہے، ہر ایک کو دیکھ رہا ہے، اور ہماری اور آپ کی ان نیکیوں کو پروردگار قبول فرما لے تو ہماری زندگی جو ہے وہ آسانیوں میں گزر جائے گی۔ ناظرین، آپ تمام دوستوں سے میری گزارش یہی ہے کہ آپ
اپنی جانب سے اگر حصہ لینا چاہتے ہیں تو حصہ لے لیجئے۔ میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ گائے کا جو حصہ ہے، ایک گائے کا حصہ بنتا ہے پاکستانی رقم میں 20,000 روپے۔ پوری گائے اگر آپ خرید کر قربان کرنا چاہتے ہیں تو اس کی قیمت ہے 1,40,000، اور پورے ایک بکرے کی قیمت پاکستانی رقم میں بنتی ہے تقریباً 36,000 روپے۔ یہ قربانیاں پاک پتن، پیر محل اور کراچی میں پیش کی جا رہی ہیں ہر سال کی طرح اس بار بھی ان قربانیوں سے حاصل ہونے والا وہ گوشت غریبوں تک، مجبور، بےکس، لاچار لوگوں تک پہنچے گا۔ ناظرین، اللہ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ آپ جب آئے اس دنیا میں تو ہم کوئی ہیرے جواہرات، زر و جواہر اپنے ہاتھوں میں لے کر نہیں آئے تھے، بلکہ اللہ نے ایک معصوم شیرخوار بچے کو اس دنیا میں بھیجا۔ اس کے بعد اس نے اس پر اپنی رحمتیں، نعمتیں نچھاور کر دی۔ دوستو، غور سے سننے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، اور ذہن و قلب میں رکھنے کی بات ہے کہ جو بھی اس کائنات میں آیا ہے وہ اپنے ساتھ کچھ نہیں لایا۔ جو گیا ہے، چاہے کتنا ارب پتی ہو، کھرب پتی ہو، جو گیا ہے اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے گیا۔ ایک پینی نہیں لے جا سکا، کیونکہ یہ قانون قدرت ہے۔ تو اب ایک بات ذرا سوچئے تو صحیح کہ جس دنیا میں ہم آئے وہ دنیا ہماری نہیں ہے۔ جس دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ اس دنیا کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہ یہ زمین ہماری، نہ یہ آسمان ہمارا، نہ یہ چاند ستارے ہمارے، نہ یہ ہوائیں ہماری، نہ یہ فضائیں ہماری، نہ یہ رزق ہمارا۔ یہ سب کچھ اسی رب باری تعالیٰ کی دین ہے، اسی کا ہے سب کچھ۔ تو جب اسی کا ہے سب کچھ تو اس میں سے کسی غریب پر خرچ کر دینے میں ہمارا کچھ نہیں جاتا ناظرین، کچھ بھی نہیں جاتا، بلکہ ہمارے عمل اور کردار اوپر لکھے جاتے ہیں کہ کس نے کس غریب کے لیے کیا مدد فرمائی۔ مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں آپ؟ بہت عمدہ آپ نے فرمایا ہے۔ یہی بات ہے جب ہمارا کچھ نہیں ہے، جی، یعنی ہماری سانسیں بھی ہماری اپنی نہیں ہے، جی، پتہ نہیں کب کھٹ کر کے بند ہو جائے، سارا نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا اسی کے راستے میں چلا جائے، یہ سب سے بڑی ہماری خوش قسمتی ہوگی اور یہ سب سے بڑی بندگی ہوگی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ تمہیں ہر حالت میں میرے بندوں کو دیکھنا ہے، اور یہ ایک صفت ہے ولی اللہ کی۔ اچھا، ولی اللہ کی شان یہ ہے کہ جو اللہ کے بندوں سے محبت کرے۔ واہ 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 واہ، یہ ولیوں کے کام ہے۔ یہ ولیوں کے کام ہے۔ کسی نے پوچھا کہ ولی کی کیا تعریف ہے؟ سیدنا علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ ولی کی یہ تعریف ہے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے سے حجابات خداوندی لمحے پلک جھپکنے کے عرصے تک ہٹا دیا جائے تو اس کے وجود میں آگ لگ جائے۔ اللہ اکبر۔ کسی نے کہا ولی کی کیا تعریف ہے؟ اس نے اپنی ذوق کے مطابق کہا کہ ولی وہ ہے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ کسی سے پوچھا کہ بھائی ولی کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ولی وہ ہے جو اللہ کے بندوں سے بے لوث محبت کرے۔ تو یہ اولیاء اللہ کا دربار اسی لیے کھلا رہتا ہے کہ وہاں پر یہ خواجہ غریب نواز کے نام سے یہ ادارہ رکھا گیا ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں، غریب نواز، یعنی وہاں جو بھی جاتا تھا اپنی مرادیں پا لیتا تھا۔ نوازتے تھے وہ۔ ارے ایسے ایسے کھڑے ہو کر کہتے تھے کہ اتنے لے کر جاؤں گا، نہ جانے کیا ہوا معلوم ہے۔ ایک آدمی آیا، اس نے اس کے ہاتھ میں لیا، چل بھیا، اس نے فوراً دیکھ لیا کہ یہ کیا ہے بھائی۔ تو آپ اندازہ لگائیے، یہ صفت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو رتبہ جسے دیتا ہے خدا دیتا ہے۔ انیس کہہ رہا ہے رتبہ جسے دیتا ہے خدا دیتا ہے، وہ دل میں فروتنی کو جا دیتا ہے، کرتے ہیں تئی مغز ثنا آپ اپنی، جو ظرف کے خالی یہ صدا دیتا ہے۔ ارے کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ تو لہٰذا یہ یاد رکھیے کہ جو کرنے والا ہے
وہ ظرف تو بھرا رہتا ہے, بولتا ہی نہیں ہوں. دیکھیں نا, 2 مٹکے رکھ لیں میر انیس کے بقول, ایک خالی رکھ لیں, ایک بھرا ہوا رکھ لیں پانی سے. لکڑی لے کر خالی کو بجائیں, ٹن 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 بجے گا, کیونکہ خالی ہے, اس کی آواز آ رہی ہے, اس ظرف سے خالی ہے. وہ ظرف یعنی اس کا برتن وہ خالی ہے, لیکن اگر پانی والے پہ مارے جائیں تو آواز نہیں کرے گا وہ, اس کا مطلب اس میں ظرف ہے, وہ بھرا ہوا ہے, وہ بھرا ہوا ہے. واہ واہ. تو جو بھرا ہوا ہوتا ہے کچھ بولتا نہیں ہے, وہ مزید چپ چاپ سے کرتا رہتا ہے, اور اس کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وہ استطاعت دی ہے کہ وہ لیتا ہے, دیتا ہے, لیتا ہے, دیتا ہے. سب کچھ اس کے ذہن میں ہے کہ آج جو میں دوں گا, کل مجھے اللہ مجھے اس سے زیادہ دے دے گا. اسی نیت پر اس کی زندگی گزرتی ہے, اور اسی نیت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مال و متاع سے نوازتا رہتا ہے. یہ صرف اور صرف بات اخلاص کی ہے, خلوص کی ہے, نیت کی ہے, عمل کی ہے, اور اعتماد کی ہے. کیونکہ اس پر بلائنڈ فیتھ کرو گے تو پھر وہ ملتا رہے گا, وہ کبھی نہیں آئے گا, کیونکہ اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے, اس کے دینے میں بھی کمی نہیں. واہ. ناظرین محترم, بات کردار کی ہوتی ہے وگرنہ لوگو, بات کردار کی ہوتی ہے وگرنہ لوگو, بھری دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں. انسان کا عمل اور کردار یہاں بھی پرکھا جاتا ہے اور آسمان پر بھی پرکھا جائے گا. کس شخص نے اللہ کی راہ میں کیا کچھ دیا, یہ فرشتے تحریر کرتے ہیں. کس نے کس کے بارے میں کیا سوچا, یہ نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. کون کس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے, یہ سب چیزیں نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں. خدا کی قسم ناظرین, یہ زندگی, یہ دنیا ایک مکمل احتساب ہے. یعنی اس دنیا میں جو عمل اور کردار کیا جائے گا اس کا جواب وہاں دینا ہے. ہم اور آپ دوستو, میں اپنی ماؤں, بہنوں, بیٹیوں, بزرگوں سب سے کہنا چاہتا ہوں, ہم اور آپ جو ہیں اس دنیا میں جو رہ رہے ہیں, ہم اصل میں ٹرانزٹ پیسنجر ہیں. یعنی ٹرانزٹ پیسنجر کا مطلب یہ کہ ہم اپنی منزل کے جانب جاتے ہوئے بیچ میں بریک ڈاؤن جو آتا ہے 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے کا, ہم وہاں رکے ہوئے ہیں. جب ہماری سواری ہمیں آواز دے گی تو ہم اس میں بیٹھیں گے اور روانہ ہو جائیں گے. یہ ٹوٹل زندگی ہے, مکمل زندگی ہے, کل زندگی یہی ہے. تو کاہے کا اس میں اکڑنا, کاہے کی ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش. ہم صرف ایک بات پر اگر عمل پیرا ہو جائیں, اور وہ بات یہ ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا بندہ بن کر رہنے لگیں, تو زندگی خوشحالی, کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہوگی. ناظرین محترم, ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کے اور ہمارے پسندیدہ ثنا خان حمزہ شعیب, اور حمزہ شعیب سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ اپنی پسند کا کوئی کلام پیش کریں. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضور میری تو ساری واہ واہ. بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا, میرا قرار آپ سے ہے.
حضور میری تو ساری واہ 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 ماشاء اللہ سیاہ ندامت ہے سیاہ غبار کا بڑی ندامت ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز میری تو غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے کہاں وہ مدینہ کہاں میری کہاں مدینہ کہاں میری ہستی یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے میں بے قرار میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ میری تو ساری ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے ناظرین ہر مومن مسلمان کی یہی دعا ہے کہ حضور کے سامنے جب پیش ہوں تو ہماری زندگی ایسی ہو کہ جو گناہوں سے مبرہ ہو گناہوں سے پاک ہو تاکہ ہم شفاعت طلب کرنے والوں میں شامل ہو جائیں ناظرین محترم خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے یہ تقریباً
1.5 घंटे سے زیادہ وقت گزر گیا ہے اور ہماری یہ ٹرانسمیشن جاری ہے، اور اس ٹرانسمیشن میں مستقل ہمارے معزز خواتین و حضرات کے جانب سے جو جانور خریدے گئے ہیں اور اجتماعی قربانیوں میں شامل کرنے کے لیے جو کہا گیا ہے، اس میں ایک گائے کا حصہ لیا ہے تمیم علی صاحب نے۔ تمیم علی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، پروردگار اپنی رحمتوں میں رکھے، پروردگار اپنی نعمتوں سے آپ کو سرفراز فرمائے۔ کوکب زمان صاحب، انہوں نے بھی ایک قربانی کے گائے میں حصہ لیا ہے، اور کوکب زمان صاحب اللہ تعالیٰ خوشیوں میں رکھے آپ کو ہمیشہ، کبھی کسی کے سامنے پروردگار ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پیش کر۔ خبیب صاحب، خبیب زمان صاحب ہیں کہ جنہوں نے ایک گائے کا حصہ لیا ہے، اور خبیب زمان صاحب پروردگار آپ کو اپنی رحمتوں میں رکھے ہمیشہ۔ راحلہ حفیظ صاحبہ ہیں، راحلہ حفیظ صاحبہ، انہوں نے ایک قربانی کے جانور میں سے 6 حصے لیے ہیں۔ راحلہ حفیظ صاحبہ، آپ نے 6 حصے لیے ہیں، ایک حصہ آپ اگر اور بڑھا دیتی تو پوری گائے آپ کی خرید میں آ جاتی۔ آپ اگر میری یہ آواز سن رہی ہیں، میرا یہ پیغام سن رہی ہیں، تو ایک حصہ اس میں سے اور آپ خرید فرمائیں تاکہ پوری گائے آپ کے نام سے خدائے بزرگ و برتر کے حضور پیش کی جا سکے۔ پروردگار راحلہ حفیظ صاحبہ کو بھی اپنی رحمتوں سے سرفراز فرماتا رہے۔ مفتی صاحب دعا فرمائیے ہمارے تمیم علی صاحب کے لیے، خبیب زمان صاحب کے لیے، اور راحلہ حفیظ صاحبہ کے لیے، ان کے رزق و روزی میں اضافہ السلام ہو جائے۔ علیکم یرجو السلام حینا بالسلام وادخلنا دارک دار السلام ربنا وتعالیٰ یا ذا الجلال والاکرام۔ بار الہا، جتنے حضرات نے آج قربانی میں حصہ لیا ہے، اس کی دامے درمے قدمے بزمے سخن معاونت فرما، واہ کہ گھروں پر الہی اپنی آمین، رحمتیں برکتیں فضل کرم نازل فرما، ثم آمین۔ ان پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے، ان کو دولت و ثروت سے مالا مال فرما، الہی آمین۔ اور اسی طرح ذوق اور شوق کے ساتھ تیری راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، الہی اور اسی طرح تمام مسلمان جو سن رہے ہیں ہماری باتوں کو، ان سب میں ذوق اور شوق پیدا فرما کہ وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت فرما کر الہی آمین۔ دارین کی سعادتیں حاصل کرے۔ ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں جو اس پروگرام میں حصہ لے رہے ہیں اور اس کے بعد حصہ لیں گے۔ میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنا فضل فرمائے، کرم فرمائے، رحمتیں اور برکتوں کے دروازے کھولے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین ثم آمین۔ ناظرین، ہماری یہی محبتیں ہیں، خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے یہی محبتوں کے پیغام آپ تمام دوستوں تک پہنچائے جا رہے ہیں۔ آپ تمام دوستوں کو ہم یہ بتاتے چلیں کہ آپ لوگوں کی جیسے جیسے آپ لوگوں کی جانب سے خریداری ہوتی ہے، کنٹرول فوری طور پر ہمیں آگاہ کرتا ہے، اور آپ لوگوں کے نام ہم تک پہنچتے ہیں، اور اس کے بعد ہم انہیں ٹیلی ویژن کی اسکرین تک پہنچا دیتے ہیں۔ ناظرین، یہ سب کچھ کیوں ہے؟ سوائے خوشنودی رب باری تعالیٰ کے اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے حضور سرفراز ہو جائیں ہم، وہ ہمارے کسی بھی نیک عمل کو اگر قبول فرما لے تو زندگی میں پھر اور کیا چاہیے۔ ناظرین، میں ہمیشہ یہ بات بتاتا ہوں کہ یہ جو ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں، ہم 3 لوگ اس میں سامنے شامل نہیں ہیں، صرف 3 لوگ نہیں ہیں، بلکہ ہم اور ان لوگوں کے علاوہ تقریباً 30-35 لوگوں کا ایک کرو ہے پورا، کہ جو ان ٹرانسمیشنز کا اہتمام کرتا ہے، ان ٹرانسمیشنز کو آپ تک پہنچانے کے لیے یہ تگ و دو کرتے رہتے ہیں، تاکہ کسی بھی صورت میں غریبوں کی بھلائی کا کوئی کام ہو جائے، غریبوں کے لیے ہماری
آپ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ آپ اگر مناسب سمجھیں، آپ مناسب جانیں، آپ اگر چاہیں تو آپ اپنی جانب سے ان اجتماعی قربانیوں میں ضرور شامل ہوں، اور آپ کی جانب سے جو ذبیحے، جو جانور پیش کیے جائیں گے کہ عید الاضحیٰ پہ جن کی قربانی پیش ہوگی، ان کے بارے میں آپ سب کو ہم تمام تفصیلات بتا چکے ہیں۔ بس ایک ہی بات ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ ان قربانی کے جانوروں سے حاصل ہونے والا عید کے پہلے، دوسرے اور تیسرے دن جو گوشت ہے وہ وہیں پہنچے گا جہاں پر آپ تمام معزز خواتین حضرات پہنچانا چاہتے ہیں۔ مفتی صاحب فرمائیے، قربانی کی اصل روح کیا ہے؟ اور قربانی جیسے آقائے دو جہاں سرکار معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے، کیا فرماتے ہیں آپ؟ بہت اچھی بات ہے، یہ آپ نے اس حدیث پاک کا ترجمہ فرمایا ہے کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ما حاذہ اضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ انہوں نے فرمایا سنت و ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ سنت بمعنی طریقہ۔ اس کی اصل روح صرف اور صرف خوشنودی بار الہی ہے۔ جی، اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل ہے واہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر متعین کیا ہے، اس حالت میں کہ میرے خلیل کی یہ سنت ہے، میرے خلیل کو میں نے آزمایا تھا، اس کو پورا مکمل پایا اس آزمائش میں، لہٰذا بھی اس آزمائش کے صلے میں تم لوگ قربانیاں کرو تاکہ میری خوشنودی حاصل کرو۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، تو لہٰذا سنت ہے، اس کی روح ہے، یہ طریقہ ہے۔ یعنی کہنے کو تو آسان ہے، یہ کہاں تک جائے گی؟ یہ رسول اللہ کے گھر، یہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، ان کی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام رسول اللہ ان سے نسل ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چل رہی ہے۔ اور یہ قربانی کہاں جا کے ختم ہوگی؟ یہ ان کی تو بچ گئی، وہاں تو آ کے دمبا ہوا، لیکن اگر 10 محرم الحرام کو دیکھیں گے تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے نے اس قربانی کو باقاعدہ کربلا کے میدان میں پورا کیا۔ یہ قربانیاں بہت بڑی قربانیاں ہیں، یہ ایسی ویسی نہیں ہیں۔ ہم تو یہ آسانی سے کہہ دیتے کہ قربانی ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ یہاں پر تو ہم بکرے کی کر رہے ہیں، لیکن وہاں پر اس تپتی ہوئی ریت میں، ریزگار کی اس کے اندر سیدنا امام علی مقام کی قربانی جو ہے وہ وہاں جا کے پوری ہوگی۔ یہ رسول اللہ کے گھرانے کا اور پورے قرہ امتیاز ہے، پورے گھرانے کی قربانی۔ جی ہاں، اللہ اکبر۔ اچھا، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس کا لوگوں کو اس کا دیں، اللہ کی راہ میں دیں، اور اللہ کی راہ میں دیتا ہے، وہی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیتا ہے۔ جی بالکل۔ تو پھر آپ کو کہاں سے اس کا یہ درس ملے گا؟ یہ ان کے ہی درس ملے گا، انہی کے گھرانے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھرانے پر باقاعدہ سائل باقاعدہ سوال کر رہا ہے، اور روزے سے سب ہے، اتنا سا مٹھی بھر کہہ لیجیے جو ہے، لیکن وہ کیا ہے، وہ کھانے کے بجائے وہ اس کو اٹھا کے دے دیتے ہیں، خود نہیں کھاتے ہیں۔ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ قربانی کا مقصد یہ ہے کہ باقاعدہ ایثار، اور ایثار کہتے ہیں اس کو جو اپنے لیے نہیں دوسرے کے لیے سوچے۔ واہ واہ واہ، مفتی صاحب کمال کی بات کی آپ نے، حیران کن بات کی ہے کہ اپنے لیے نہیں دوسرے کے لیے سوچے کہ میں ایثار۔ جی، ایثار یہ ہے کہ مجھے پیاس نہیں، اس کی زیادہ پیاس ہے، نہیں اس کی زیادہ پیاس ہے، اس کی نہیں زیادہ پیاس۔ اور کئی جنگوں میں یہ دیکھا گیا ہے۔ جی جناب، ایک جنگ ہے جس کا جنگ ہے کہ جس کے اندر سارے کے سارے زخمی پڑے ہوئے ہیں، اور العطش العطش کہہ رہے ہیں، پیاس پیاس کہہ رہے ہیں۔ پانی گیا، اس نے کہا نہیں میری کم پیاس ہے، مجھ سے زیادہ پیاس اس کی ہے۔ ادھر گیا تو کہا اس کی زیادہ ہے، اس کی زیادہ ہے، اس کے آخر تک پہنچ گیا تو اس نے کہا جو سب سے پہلے ہے اس کی پیاس زیادہ ہے۔ جب وہ وہاں پر آیا تو سب سے پہلے والا شہید ہو چکا تھا۔ یہ ہے ایثار۔ جی، یہ ایثار ہے، یہ ایثار ہے نا؟ یہ ایثار ہے۔ واہ 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 واہ۔ اپنے لیے تو کون جیتا؟ اپنے لیے تو سارے جانور جیتے، بہائم جتنے بھی ہیں وہ تو اپنے لیے جیتے، وہ تو چیر پھاڑ دیتے ہیں، کسی کو کھانے نہیں دیتے۔
لیکن وہ جانور ہیں، جی وہ جانور ہیں. اللہ نے انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ یہ سب سے زیادہ افضل اور اعلیٰ مخلوق ہے، یہی ایثار کر سکتی ہے. اسی کو میں وہ اس کا کہہ لیجئے کہ وہ دوں گا، سعادتیں دوں گا، اور یہ اس کو اس کا صلاحیتیں دوں گا کہ پھر وہ اپنے لیے نہیں، اس کا دوسروں کے لیے جیے گی، اپنے لیے نہیں اللہ کی رضا کے لیے جیے گی، اپنے لیے نہیں اللہ کے بندوں کے لیے جیے گی. یہی قربانی ہے، یہی ایثار ہے، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ قربانی کا اصل روح اور مقصد ہے. علامہ اقبال نے کہا ہے نا، علامہ اقبال نے لکھا ہے، علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. یعنی ناظرین، اس دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیجا، اس دنیا میں اس نے عزت و ثروت سے ہمیں نوازا، رزق و روزی عطا فرمائی، نعمتیں رحمتیں برکتیں جاری کی، اور اس کے بعد بھی ہم اگر اس خدائے بزرگ برتر کی بندگی نہیں کر پا رہے ہیں تو ہمیں یہ ضرور سوچنا ہوگا کہ ہم اس گزرتی زندگی میں کون سا کارہائے نمایاں انجام دے رہے ہیں کہ جو پروردگار کے آگے جب ہم کھڑے ہوں گے، روز محشر جب ہمیں بلایا جائے گا تو ہم اپنی بابت کیا بیان کریں گے. ناظرین، زندگی کو زندگی سمجھ کر گزارنا ہی زندگی ہے، اور زندگی وہ سمجھتے ہیں کہ جو زندگی کے کٹھن مراحل دیکھ کر آگے ہوئے ہیں. حضور، ایک سوال آپ سے اور کرتا چلوں، زندگی گزارنے کے، عالی شان زندگی گزارنے کے چند اصول تو بتا دیجئے. زندگی عالی شان گزارنا، ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرے انسان، جو اس کو میسر آ رہا ہے یہ سوچ کر کہ کل پتہ نہیں زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا. وہ یاد الہی میں اللہ کی حضور عبادت کرتا رہے، ریاضت کرتا رہے، بہترین سوچ رکھتا رہے ایثار کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کامیابی اور کامرانی عطا کرتا ہے. انسان کی سوچ کا مقصد کیا ہے؟ انسان کی سوچ کا مقصد مثبت ہے، منفی نہیں ہے، منفی نہیں ہونا چاہیے. اچھا، منفی جو ہے سوچ، وہ بھی ایک عذاب ہے. یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ وہ بھٹکے ہوئے راستہ، وہ بھٹکے ہوئے ایک مسافر کا راستہ ہے، واہ، جس کی منزل کوئی نہیں. منزل اسی کی ہے، منزل ملے گی اسے جس کی منزل مثبت ہے، اور اس راستے کے اندر اس کی لگن لگاؤ ہے، جس کو سعادت دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اسی منزل پر چل کر تو وہ سعادت حاصل کر سکتا ہے، اس منزل سے ہٹے گا تو وہ باقاعدہ صراط مستقیم سے ہٹ جائے گا. اسی کو بتانے انبیاء اور رسل آئے 1,24,000 کم و بیش کہ اللہ کے بندوں کو یہ راستہ بتاتے رہیں کہ یہ راستہ صراط مستقیم کا ہے، اسی پر چل کر فلاح ہے، اسی پر چل کر تمام انعام و اکرام ہے، اسی پر چل کر اللہ کی خوشنودی ہے، اسی پر چل کر کامیابی ہے، اسی پر چل کر کہہ لیجئے کہ ابدی زندگی، آرام کی زندگی ہے، جو قبر سے لے کر اور پھر کہہ لیجئے کہ حشر تک سبحان اللہ ماشاء اللہ کے سوا اور کچھ بھی نہیں. واہ واہ واہ. پروفیسر صاحب، آج کی اس ٹرانسمیشن میں تقریباً 2 گھنٹے کے لگ بھگ ٹائم ہو گیا، اور آپ کی گفتگو نے اس ٹرانسمیشن کو بہت سرفراز فرمایا ہے. آپ کا بہت شکریہ، آپ کی آمد کا بہت شکریہ، اور انشاءاللہ تعالی اس وعدے کے ساتھ آپ کو ہم خدا حافظ کہیں گے کہ اگلی ٹرانسمیشنز میں پھر آپ ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. حمزہ شعیب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حمزہ شعیب کو بھی ہم شکریہ کہتے ہیں کہ آپ آئے، آپ کے آنے سے محفل کھل اٹھی. اور معزز خواتین و حضرات، جانے کا جی تو نہیں چاہتا کہ آپ تمام معزز خواتین و حضرات کو چھوڑ کر ہم چلے جائیں، لیکن کیا کریں کہ وقت متعین ہے، اور اس وقت متعین میں ہم
उतनी ही देर आपके साथ मौजूद थे जितना वक्त हमारे साथ था। आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात को एक दफ़ा फिर मैं ये याद दिलाता चलूँ कि ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से जो क़ुरबानियाँ पेश की जा रही हैं, इज्तिमाई क़ुरबानियाँ, उन इज्तिमाई क़ुरबानियों में आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात को ये याद दिलाना है कि आप तमाम दोस्तों की जानिब से जो क़ुरबानी के जानवर ख़रीदे जा रहे हैं टेलीफोन कॉल के ज़रिए, और फिर आप लोग ये बयान कर रहे हैं कि इन जानवरों को क़ुरबान होने के बाद इनका गोश्त कहाँ पहुँचाना है, किन गरीबों तक, किन गरीबों के घरों तक पहुँचाना है। नाज़रीन, याद रहे कि पूरी गाय 1,40,000 रुपये की है, गाय का हिस्सा 20,000 का है और बकरा 36,000 रुपये का है। आप ये याद रखिएगा, मलूज़ ख़ातिर रखिएगा इस बात को कि अगर हमारी ट्रांसमिशन ख़त्म भी हो जाए तो ये हमारी जो कंट्रोल लाइन है ये खुली रहती है 24 घंटे तक, और आप जब चाहें, जहाँ चाहें, जिस तरह चाहें आप अपनी जानिब से ज़बीहे के जानवर ख़रीद सकते हैं। बस दोस्तों, अब आप तमाम लोगों को मैं हवाले कर रहा हूँ हमज़ा शुएब के कि आपको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर नज़राना अक़ीदत पेश करते नज़र आएंगे। अपने अली रज़ा को इजाज़त दीजिए इन दुआओं के साथ कि आप जहाँ रहते हैं, जहाँ बसते हैं, जहाँ आबाद हैं, परवरदिगार आलम आप सबको हमेशा आबाद रखे, खुशहाली में रखे, खुशियों में रखे। परवरदिगार आप सबको हर बलाए नागहानी सुल्तानी आसमानी सुलेमानी अमदन सहवन जिन्नो इंस हर मर्ग बफजात से महफूज रखे। अली रज़ा को इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया, ज़िंदगी राह गुज़र का मेला है। इजाज़त, खुदा हाफ़िज़ व नासिर। चराग़ चिश्त शहे औलिया गरीब नवाज़, चराग़ चिश्त शहे औलिया गरीब नवाज़, मेरे हुज़ूर मेरे ख्वाजा जी, मेरे हुज़ूर मेरे पेशवा गरीब नवाज़, तुम्हारी ज़ात से मेरा बड़ा ताल्लुक़ है, तुम्हारी ज़ात से मेरा बड़ा ताल्लुक़ है कि मैं गरीब बड़ा तुम बड़े गरीब नवाज़, कि मैं गरीब बड़ा तुम बड़े गरीब नवाज़, गरीब जान के हर एक ने मुझको डाला है, गरीब जान के हर एक ने मुझको डाला है, तुम अपने दर से ना टालो मुझे गरीब नवाज़, तुम अपने दर से ना टालो मुझे गरीब नवाज़, नियाज़ो नाज़ का कैसा हसीन मंज़र है, नियाज़ो नाज़ का कैसा हसीन मंज़र है, इधर गरीब खड़े हैं उधर गरीब नवाज़, इधर गरीब खड़े हैं उधर गरीब नवाज़, मेरे हुज़ूर मेरे पेशवा गरीब नवाज़। काम है ये
سب کے لیے قربانی ہے یہ رب کے لیے قربانی ہے یہ رب کے لیے قربانی ہے یہ رب کے لیے پیغام ہے یہ سب کے لیے قربانی ہے یہ